السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، عورتیں بعض دفعہ معمولی وجوہات کی بنا پر فرض نمازوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ کبھی یہ بہانہ کہ مہمان آئے ہوئے تھے، میں تو چائے بنانے میں لگی ہوئی تھی، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ کہ بچے نے پیشاب کر دیا، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کیسے نماز پڑھتی۔ کبھی یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، بعد میں نماز پڑھ لوں گی۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ ان بہانوں کی وجہ سے نماز پڑھنے میں سستی کرتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دیا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس کا نام جہنم کی آگ کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ اب اس انسان کو آگ کے بنے ہوئے دروازے میں سے گزرنا پڑے گا، اس قصور کی وجہ سے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کی ایک نماز قضا ہوگی تو ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر کو آگ لگ گئی، اس کے بیوی بچے سب اس میں جل کے مر گئے۔ جتنا نقصان اس شخص کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان اس شخص کا ہوتا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، حدیث پاک میں فرمایا گا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا وہ تو کافر ہی ہو گیا۔ نماز چھوڑنا گو کفار والا عمل ہے، تو تاہم وہ انسان مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ نماز کا چھوڑنا اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب دوستو سوچئے کہ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہوگا اس گھر میں نحوست کا کیا عالم ہوگا، اور اگر کسی کی ساری عورتیں بے نمازی ہوں گی تو پھر نحوست کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے آج عورتیں روتی پھرتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، کوئی بچہ بات سننے کے لیے راضی نہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان بن گئی ہے، کبھی یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بنتی نہیں ہے۔ دوستو، یہ سب نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قلعے میں آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھتے ہیں کہ بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوچئے کہ یہ بزرگ تو بے نمازیوں کے بارے میں یہ کہیں اور ہمارے کان پر جوں بھی نہ رینگے۔ دوستو میری بہن، ہر نماز فرض ہے۔ ہاں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن دنوں کی نمازیں معاف کر دیں تو وہ تو معاف ہو گئی، اس کے علاوہ تو نمازیں پڑھنی ہیں۔ بچوں والی ہیں تو بھی پڑھنی ہے، بغیر بچوں کے ہیں پھر پڑھنی چاہیے، تعلیم والی ہیں پھر بھی پڑھنی چاہیے، اگر گھر میں زیادہ لوگ رہتے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے، اگر گھر میں مہمان آ گئے پھر بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ جو نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ ان تمام مصروفیات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، گھر کے کام کرتی ہیں، وہ صفائی بھی کرتی ہیں، گھر کو بھی سنوارتی ہیں، لیکن نماز کے وقت پر نماز پڑھتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے۔ اگر اس کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز قضا ہو جائے۔ بھلا ہم کھانا قضا نہیں کرتے تو نماز قضا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے جو اس نے ہم پر لازم فرما دیا، چنانچہ ہر انسان کو نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عاقل بنا دیا، بالغ بنا دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ کوئی اس سے بری نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اب نماز نہیں پڑھوں گا۔ اپنے پہلی زندگی کی جتنی نمازیں قضا ہو گئی، ان نمازوں کو آج قضا پڑھ لینا ضروری ہے۔ کتنی عورتوں کو دیکھا کہ جب ان کو بات سمجھ آتی ہے وہ قضائے نمازیں پڑھنے لگ جاتی ہے، بلکہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیتی ہے۔ فجر سے پہلے فجر کی پڑھ لی، زور کے ساتھ زور کی پڑھ لی، یعنی ایک تو زور کی نماز ادا کی اور ایک اس سے پہلے جو ظہر قضا ہوئی تھی وہ قضا کر لی۔ چنانچہ ایسے سننے میں بھی آیا کہ بعض مستورات نے اپنی زندگی کی 12 سال کی قضا نمازیں پڑھی، الحمدللہ ان کے سر کا بوجھ دور ہو گیا۔ اے بہن، تو اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر لے، اگر تو اپنی بلوغت سے نماز ادا نہیں کرتی تھی تو سستی کر جاتی تھی، تو بیٹھ کر اندازہ لگا کہ تیری کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی جو تجھے پڑھنی لازمی تھی، اور تو نے ان نمازوں میں سستی کر لی
تو انہیں قضا کر لے، یہ 2 مہینے کی بنی یا 2 سال کی بنی، جتنی مرضی بنی، آج وقت ہے، آسانی سے ادا کر لے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بے نمازی عورت قبر میں جائے گی تو اللہ رب العزت اس کے اوپر ایک سانپ کو مسلط فرما دیں گے، وہ گنجا ہوگا اور نہایت ڈراؤنا ہوگا، وہ اژدہا پھونک مارے گا تو اس بے نمازی عورت کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، زہر کی وجہ اس کو تکلیف ہوگی۔ جیسے ہمیں اگر کوئی بھڑکاتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اژدہا کاٹے گا تو پھر کتنی تکلیف ہوگی۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، قبر میں عورت اکیلی ہوگی، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا، یہ پکارے گی مگر اس کی فریاد کو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں اکیلی ہوگی۔ یہ بیچاری کسی چھپکلی کو دیکھ لے تو اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جب اس کی قبر میں سانپ ہوگا، اژدہا ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ڈراؤنا بھی ہوگا، وہاں اس کا کیا حال ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بے نمازی پر مسلط فرما دیں گے، جس کے لمبے لمبے ناخن ہوں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، اس کی آنکھوں سے اتنی وحشت ٹپکتی ہوگی، ہیبت طاری ہو جائے گی، اس کے ناک سے دھواں نکلتا ہوگا، اس کا جسم سیاہ ہوگا، ڈراؤنی شکل ہوگی، لمبے لمبے بال ہوں گے۔ وہ فرشتہ اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے گا اور وہ چیخے مارے گی۔ دنیا میں یہ عورت خاموشی سے ڈرنے والی تھی، یہ تو ذرا تیز ہوا چلنے سے ڈر جاتی تھی، یہ تو دروازے کے ہلنے سے ڈر جاتی تھی، یہ تو اتنی ڈرپوک تھی۔ وہاں قبر کی اتنا ڈراؤنا فرشتہ ہوگا کہ پتے کہ یہ پانی پانی ہو جائے۔ سوچے تو صحیح وہاں اس کا کیا عالم ہوگا۔ ڈر ہوگا، خوف آ رہا ہوگا، رونے کے باوجود وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرشتہ ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، وہ اسے آنکھیں دکھائے گا، وہ اپنے دانت نکالے گا اور اپنے ناخن اس کی طرف بڑھائے گا حتیٰ کہ اس کو گرز مارے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ عورت 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گی، پھر نکلے گی، وہ پھر گرز مارے گا۔ یہاں یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اگر فجر کی نماز قضا کر دی تو وہ فرشتہ فجر سے لے کر ظہر تک اس کو گرز مارتا رہے گا، پھر ظہر کی قضا کر دی تو ظہر سے لے کر عصر تک اس کو مارتا رہے گا۔ یہ میرے پیارے سردار کے فرمان ہے۔ جو عورت یہ سمجھ لے کہ معلوم نہیں آگے کیا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی، اس کی بات جھوٹی ہے۔ میرے سردار کا فرمان سچا ہے، قبر میں ایسا ہی ہوگا۔ ہاں، آج اگر کسی کے دل میں شک ہے، جو نہیں مانتا، وہ اپنی موت کے بعد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ باتیں بتلا دی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ نماز میں خوبیاں کتنی ہیں۔ ایک تو انسان دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو لیتا ہے، جس سے چہرے پر شگفتگی آتی ہے، چہرے پر رونق آتی ہے، انسان کے چہرے پر نور لگتا ہے۔ دوسرا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو روحانی سکون ملتا ہے، دل میں تسلی ہوتی ہے، کتنے غم، کتنے پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے۔ نماز میں کتنے ہی فوائد ہیں الحمدللہ۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نہایت سکون کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ رب العزت جنت میں ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتہ جنت کے ایک دریا کے اندر غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے، اس کے پروں سے جتنے قطرے پانی کے ٹپکتے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، چنانچہ جو عورتیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے، اور جو کوئی اس میں سستی کرنے والی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دل میں پکا اور مسلم ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اللہ کے در پر جھکنا شروع کر دیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکنا سیکھ لیا، اسے در در کے دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ میری بہن، اللہ سے ڈر جا، اپنے مال پر فریفتہ نہ ہو، اپنی حیثیت پر ناز نہ کر۔ دنیا میں کتنی بار دیکھا گیا کہ گھر بیٹھے بٹھائے عورتیں ذلیل ہو جاتی ہیں، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو دنیا میں دن بدلتے دیر نہیں لگا کرتے۔ جو تخت پر بیٹھتے ہیں وہ تختے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی سے ناراض نہ ہو، اس لیے فرمایا گیا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پہ آتے ہیں، اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میری بہن، تو نماز پڑھ کر اپنے اللہ کو راضی کر لے، ورنہ اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گئے تو تیرے دن بدلتے ہوئے تجھے پتہ ہی نہیں
چلے گا، تیرے دل کا سکون چھن جائے گا، تیری زندگی کی خوشیاں چھن جائیں گی، تو پھر روتی پھرے گی، تیرے بال بکھرے ہوں گے، چہرے پر اداسی چھائی ہوگی۔ آج اللہ تعالیٰ نے تجھے خوشیاں دی ہیں، تجھے صحت دی ہے، آج تجھے اللہ رب العزت نے عزت دی ہے، تو آج اللہ رب العزت کی فرما برداری کر لے، فرما برداری کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے کسی نے کہا یہ خزاں کی فصل ہے، فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو زندگیوں میں بہار آ جاتی ہے، جب وہ رحمت کی نظریں ہٹا لیتا ہے زندگیوں میں خزاں آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی نیک مجالس جو ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ کے رسول کی باتوں کو سن کر انسان اپنے بعض دفعہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اب نئی اسلامی ایمانی زندگی بسر کرنے کا دل میں ارادہ کر لے، اور ہم اس کو سوچے کہ ہم آج نیکی کریں گے، کل اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو نصیب ہوگی، سرخروئی نصیب ہوگی۔ جو وقت گزر چکا تو گزر چکا، جو باقی اس کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ باقی وقت بھی ہماری غفلت میں گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ بقیہ وقت بھی ہمارا بدعمالیوں میں گزر جائے، کیونکہ شیطان اور نفس ہر وقت انسان کو تباہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور انسان دھوکے میں آ کر لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ نماز، آج اگر خاوند اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اٹھ نماز پڑھ لے، تو وہ آگے سے کہتی کہ تیرے لیے پڑھنی ہے، جا تو پڑھ لے، میں پڑھ لوں۔ کبھی یہ جواب دے گی تو نے میرے قبر میں جانا ہے، کبھی یہ کہے گی جہنم میں جلنا ہے، میں نے جلنا ہے، تجھے کیا؟ میری بہن، ایسی خطرناک باتیں اس وقت زبان سے نکلتی ہیں جب اللہ رب العزت نے اپنا دروازہ تیرے لیے بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، وہ تمہیں توفیق نہیں دیتا کہ تو اس کے در پر جا کر جھک سکے، کیونکہ اس کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سمجھ لے کہ شہنشاہ کا اور احکم الحاکمین کا دروازہ تیرے لیے بند ہو گیا، تو پھر تو تیرا کیا بنے گا؟ تیری جھولی خالی ہوگی اور تو قبر میں خالی ہاتھ پہنچے گی۔ پھر تو قبر میں افسوس کرے گی، کاش مجھے دنیا میں کچھ فرصت مل جاتی، مگر اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت سارا۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ، زندگی کا وقت تو گزر چکا ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا احساس کرنا ضروری ہے۔ جو دن گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی میں لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے نیک عورتیں ہر دن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود رہتی ہیں اور اللہ کو مناتی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے ان کے دلوں کو منور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور ہماری مائیں بہنوں کو اللہ تعالیٰ کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔